اصل میں ہمارے ایمان کے دو حصے ہیں اور دونوں کا آپس میں میل جول ہے. ایک حصہ ہمارے ایمان کا ہے عقلی. انسان اپنی عقل استعمال کرے یہ اس کے ایمان کے لیے لازم ہے. قرآن میں بار بار کمپلینٹ آتی ہے، یہ نہیں آتی کہ تم جانتے کیوں نہیں. یہ قرآن نے کمپلین نہیں کی. قرآن نے کبھی یہ شکایت نہیں کی تمہیں پتہ کیوں نہیں ہے. یہ شکایت نہیں ہے. شکایت کیا ہے؟ افلا تعقلون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو. عقل کا استعمال کرو گے، سوچو گے، غور کرو گے، تدبر کرو گے، تأمل کرو گے. جب اپنی عقل کو استعمال کرو گے تو ایک طرح کا ایمان آئے گا. عقلی ایمان اسے کہنے ہیں. انسان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے انہ الحق، یہ بات سچ ہی سچ ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی. یہ عقل کا استعمال ہے. لیکن انسان صرف عقلی مخلوق نہیں ہے. ہم صرف عقل کی مخلوق نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا، آپ کو معلوم ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کو میں سمجھا دوں اچھی طرح کہ آپ اسموکنگ نہ کیا کریں، سگریٹ وغیرہ نہ پیا کریں، آپ کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن پھر میں آپ کو بات کرنے کے بعد آپ کو میں میڈیکل فیکٹ بھی دکھا دوں، سب چیزیں دکھا دوں، پھر مسجد کے باہر کیا ہو رہا ہے؟ سگریٹ پی رہے ہیں صاحب. آپ کو علم ہے کیا؟ سمجھ میں آ گئی تھی بات؟ ہاں آ گئی تھی یار، دل چاہ رہا تھا بس. دیکھو سمجھ میں آنا ایک اور بات ہے اور دل چاہنا ایک اور بات ہے. انسان اصل میں دو چیزوں کا بنا ہوا ہے. اس کو کبھی کبھار بات سمجھ میں بھی آتی ہے، پھر بھی کیا کرتا ہے؟ دل چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو دل کسی چیز کی طرف مائل ہو جائے تو عقل کام کرنی بند کر دیتی ہے. اسی لیے عربی میں کہتے ہیں لیسا فی الحب مشورہ. جب انسان محبت میں پڑ جائے تو اس کو مشورہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں. ان کی کیا کہاوت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو عقل کا مسئلہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ دل کا مسئلہ ہے. یہ دو مختلف مسائل ہیں اور دونوں اہم ہیں اپنی جگہ. دین میں، ہمارے دین میں دونوں کو اہمیت دی گئی ہے. نماز کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ذکر کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ذکر کا تعلق ہمارے دل سے ہے. ٹھیک ہے نا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. القلب يتعلق بالذکر. دل کا تعلق ذکر سے ہے. دل آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے، جو بات اللہ تعالیٰ آپ سے جو نصیحت اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ کو بھی اچھی لگنے لگے. آپ کو بھی ایک تو ہے نا انسان زبردستی اللہ تعالیٰ کی بات مان رہا ہے. جیسے میرے ایک دوست تھے، مجھ سے ذرا بڑی عمر کے تھے، وہ پاکستان میں برن ہال کالج گئے تھے شاید تعلیم کے لیے. تو وہاں کوئی چوکیدار صاحب تھے، وہ جب لڑکوں کو دیکھتے تھے ادھر ادھر کھیلتے ہوئے، چلو بھائی نماز کا ٹائم، تو وہ زبردستی ان کو نماز پہ لے جاتے تھے مسجد. تو یہ لڑکے، اب ان کو نماز کا کوئی موڈ تو ہے نہیں، وہ کرکٹ کھیل رہے تھے باہر، اب مسجد میں لے گئے ان کو. تو وہ جان بوجھ کے کھڑے ہو کے کہتے تھے نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز چودھری صاحب کی خاطر. اس کا دل ہے نہیں نماز. تو وہ مذاق میں یہی کرتے تھے وہ کہ ورنہ چودھری صاحب نہ ہوتے تو میں نے کیا کرنا تھا یہاں پہ، میں نے تھوڑی نماز پڑھنی تھی. ٹھیک ہے. ایک تو ہے عقلی طور پہ انسان مان جائے کہ نماز میرے لیے بہتر ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم زبردستی کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، میرا موقف یہ ہے کہ ہماری ایک بہت عظیم تعداد کی جنریشن ایسی ہے جس کے عقل میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ یہ دین ماننے کی چیز ہے. اور ہم پڑے ہوئے ان کے دل کے پیچھے، ہم پڑے ہوئے یار دیکھو تم استغفار کرو، دعا کرو. کہتے ہیں نہیں میرا دل نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. نماز کا کیا فائدہ؟ ماں سے پوچھتا ہے اپنی، نماز کا کیا فائدہ؟ یہ تو کارڈیو واسکولر ایکسرسائز تو میں گھر پہ کر لوں، میں جم میں جا کے کر لوں، اس کی کوئی تک نہیں بنتی. 5 وقت یہ کیوں ہے؟ اس قسم کے سوال پوچھتا. ماں کہتی ہے استغفر اللہ، اس پہ تو شیطان آ گیا ہے، اس کو پھونک مار دے کوئی. وہ سمجھتی ہے اس کا دل کا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے دل کا مسئلہ بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ کس قسم کے سوال پوچھ رہا ہے؟ فلسفی سوال پوچھ رہا ہے نا، فلسفی سوال پوچھ رہا ہے، تنقید کر رہا ہے. میں یہ نماز پڑھوں تو کیوں پڑھوں؟ میں اس دین کو مانوں تو کیوں مانوں؟ میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو، اس اگلی جنریشن کو ان سوالوں کو پوچھنے کا حق ہے. اور اس کو استغفر اللہ کرنے کے بجائے اگر بیٹھ کر ہم عقلی دلیل کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، کیونکہ اس قرآن نے صرف دلوں کو پاک نہیں کیا، اور کس چیز کو پاک کیا ہے؟ عقل کو پاک کیا ہے، سوچ کو ٹھیک کیا ہے. سوچ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس قرآن کی طرف ہم جب رجوع کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی عقلیت دوبارہ سیدھی ہو جائے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو سوچ سمجھ کر بات سکھاتا ہے. قریش اتنے ڈھیٹ لوگ تھے، ان کو بات سمجھا دی، ان لوگوں کو بات سمجھائی، تو ہم کیا چیز ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایک ہے عقلی مسئلہ، دوسرا ہے قلبی، دل کا مسئلہ. دل کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمارے دین میں ذکر کا ایک معیار ہے. 5 وقت کی نماز ہے، قرآن ہے، قرات ہے، قرآن کی قرات ہے، ہر موقع پر کوئی نہ کوئی دعا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ورنہ صرف اگر عقلی بات ہو تو فلسفی بات رہ جاتی ہے، لیکن دل آپ کا کہیں اور ہے،
پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ 3 گھنٹے دین کے بارے میں بحث تو کر سکتے ہیں فلسفی، پھر جا کے فلم دیکھیں گے 2 گھنٹے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کا دل کہیں اور ہے، عقل کہیں اور ہے۔ ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے، ان دونوں کا آپس میں ایک جوڑ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انسان کو جو خاص فوقیت دی گئی ہے وہ اصل میں اس کی عقل کی ہے۔ قرآن نے جو عقل کو فوقیت دی ہے اور کہا ہے جب عقل خراب ہوتی ہے تو پھر دل بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ افلا تعقلون ثم قست قلوبکم، سوچتے کیوں نہیں پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے، سخت ہو گئے۔ دیکھو ابھی عقل کی بات ہو رہی تھی، فوراً اگلی آیت میں کیا؟ دل کی بات، کیونکہ دونوں ایک ساتھ چلنے ہیں۔